سلیم خان صاحب سعودی عرب سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے لوگ کوئی گروپ مل کر کوئی سسٹم آرڈر کا ایک سٹائل بنائے، پولیسنگ، عدلیہ اور انتظامیہ سب مل کے کوئی ایسا سسٹم بنا لے کہ لوگ پراپر طریقے سے اس ملک میں جی سکیں، جیسا کہ اسٹینڈرڈ ملکوں میں ہوتا ہے؟ معاشی معاملات بہت غریب لوگوں کے ہیں، وہ کچھ کسی حد تک حل ہو جائیں، پانی، بجلی، گیس، یہ سب معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں، لوگ کو کچھ روزگار ملے، سسٹم کام کرے، رشوت بدعنوانی ختم ہو سکے۔ اس بارے میں کوئی قانون بنایا جائے، عدلیہ میں بہت کرپشن ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، پولیس کو عام آدمی کے تحفظ کا ذمہ دار بنایا جائے۔ اس بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اینگل وہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنظیم بنایا جائے، کوئی سیاسی جماعت بنائی جائے، کوئی ادارہ بنایا جائے، ایسا سسٹم ہو کہ یار یہ سب ادارے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں، کوئی ایک کمپلین نمبر ہو، کوئی کچھ ہو ایسا۔ ہائے 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 ہائے، آپ کا دکھ، آپ کی درد جو ہے میں سمجھ رہا ہوں بھائی صاحب۔ میرے جیسے اور میرے سے بہت بہتر، زیادہ دیانتدار، زیادہ کمپیٹنٹ لوگ اس ملک میں بہت ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی پوزیشن میں گورنمنٹ میں بھی ہیں۔ تو ایشو یہ نہیں ہے آف کمپیٹنس آف ٹیکنوکریٹس. We have some of the best technocrats. Some of them are in government. Some of them are in the bureaucracy. اس کے باوجود جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی. تو اٹس ناٹ دس کویسچن. کویسچن ہے کہ یہ ان کے باوجود، ایکسپرٹس کے باوجود، گڈ ایڈوائس کے باوجود، اور جو لوگ اندر گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ کوئی سن نہیں رہا، کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ سیاستدان ہیں آپ کے، اور باقی لوگ ہیں جو کہ ریاست کو چلاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک جو لوگ کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر، یہ ایک حقیقت ہے. پہلے تو یہ ایک سلوگن تھا، لیفٹسٹ یہ بات کرتے تھے، اب تو رائٹسٹ لیفٹسٹ سارے مل کے یہی کہتے ہیں کہ دیر از ایلیٹ کیپچر. اور فورن کورسپونڈنٹس، فورن ایڈوائزرز، وہ بھی یہی کہتے ہیں. کتابیں لکھ دی انہوں نے پاکستان کی ایلیٹ کیپچر کے اوپر. تو اور وہ پھر کتابوں لکھنے کے بعد شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی بن گئے. کیا وہ ساری ایڈوائس جو ہے وہ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہے. کیونکہ یہ جو سارے پرابلمز ہیں نا جس کی طرف آپ نے توجہ دی ہے، یہ جو اس وقت ایلیٹ کیپچر ہے نا، اس کی وجہ سے ہے. ایلیٹ کیپچر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ساری ریسورسز ہیں انہوں نے کیپچر کر لی، اور یہ کوئی اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتے. دیٹ از ویئر وی آر. ویدر اٹ از دی سول ملٹری بیوروکریسی، whether it is the landlords, whether it is the politicians, whether it is the judges, whether it is the traders who don't pay taxes. So, this is the situation. یہ ایک کیک ہے، بنتا ہے وہ کیک، ریونیو آتی ہے، پھر خرچے جب کرنے پڑتے ہیں وہ کیک کی سلائسز جو ہیں یہ سب لے جاتے ہیں، عوام رہ جاتی ہے. تو یہاں تو یا تو آپ ایک ماؤ جیسا کوئی ریولوشن لے کے آئیں جس کے ساتھ ساری ٹرانسفارمیشن ہو جائے، جسے چائنیز میں وہ کہتے تھے فان شین، سب چیز الٹی کر کے نا رکھ دیں، اور اتنا خون خرابہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، اور اس کے بعد بھی بہت مشکلات ہوتی. اور یہاں تو وہ مشکلات کو تو آپ چھوڑیں، یہاں تو ایلیٹ کیپچر اتنا تکڑا ہے کہ کوئی ایک ممبر ایلیٹ کا دوسرے ممبر ایلیٹ کو ہلنے نہیں دیتا کہ آپ ہم سے زیادہ لے لیں یا کم لیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اے کویسچن آف میں یا میرے جیسے لوگ. نو سر، ہم تو بول بول کے تھک گئے ہیں. وہ سنتے بھی ہیں، ان کو سمجھ بھی ہے، بٹ دے نو کہ یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہوتا. اور ہر اسٹیک ہولڈر ایلیٹ کا اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، خواہ وہ شوگر پالیسی ہو یا آٹو موبائل پالیسی ہو یا ایس ایم ایز کی پالیسی ہو یا پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہو یا سبسڈیز کی پالیسی ہو یا ٹریڈ بیریئرز کی پالیسی ہو. دے آر آل دیر ود دیئر انٹرسٹ. سو بھائی صاحب، اٹ از ناٹ اے کویسچن آف کمپیٹنس، اٹ از ناٹ اے کویسچن آف انٹیگریٹی، اٹ از ناٹ اے کویسچن آف ایکسپرٹیز. دس از این ایلیٹ کیپچر. اب یہ کیسے ایلیٹ کیپچر سے جان چھڑائی جائے، یہ وداؤٹ اے ریفارمر، کم از کم چھوٹی موٹی ریفارم تو کوئی
ان میں سے اگر کوئی تکڑا ہو تو وہ ریفارم بھی کر سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوڑا کٹ کر کے کر دیو, اگلی الیکشن سے اسی اڑ جاؤں گے مگر اس سے پہلے کچھ کر دیو, وہ بھی نہیں ہے یہاں. اور یہ جو سب لوگ ہیں سب کے انٹرسٹ ہیں ان آل دا ڈیولپمنٹ, ان آل دا پالیسیز. دیٹس دا پرابلم. کبھی وہ شوگر امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی وہ شوگر ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب پھر وہی مسئلہ شوگر کا بنا ایک بار پھر, اور ہم دائروں میں گھومتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی. سو دی آنسر ٹو یور کویشچن وچ از اے ویری لیجٹمیٹ کویشچن, دل سے ہے یہ کہ یار کی کاش کہ یہ ہو جائے اور کاش وہ ہو جائے. سوری سر, نو کاش. ایک ہارڈ ریالٹی ہے and we are stuck in that reality, and unless we have a major reformer coming in sorting out the whole problem, یہ نہیں حل ہوگا. وہ کون ہے, کب آئے گا, کیسے ہوگا, I can't say. ان جو آتے ہیں وہ سوچ کے آتے ہیں ہم کریں گے, لائک عمران خان, فیلڈ, کمپلیٹلی فیلڈ. پھر آتے ہیں مشرف جیسے, کچھ کرتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں. تو اب ہم نے تو کر کے دیکھ لیا نا. اور پھر نواز شریف صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بھی ریفارمز کرنے کی کوشش کی, and I think to some extent he succeeded, اور ان کی چھٹی کرا دی. So you know this is where we are, and I'm sorry to say this to you. اور مختلف حکمرانوں نے تو مختلف ممالک کے ماڈلز بھی یہاں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس ملک کا ماڈل اپناتے ہیں, شاید صورتحال میں بہتری ہو جائے. تو اب اگلا سوال جو ہے وہ موجودہ صورتحال سے متعلق ہے. عمر فاروق بورے والا سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ پھر صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف دینے کا فیصلہ جو ہے ہو چکا ہے. اس فیصلے کے اوپر کیا شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیونکہ جو وزراء کے بیانات سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا آپ سے ایک فرمائش تھی کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اسپیکولیٹ تو کیجیے گا کہ مسلم لیگ کی کچن کیبنٹ کے اندر کیا ہوا ہوگا. دیکھیے کیبنٹ کو تو بھول جائیں, شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا آبویسلی, یہ پرائم منسٹر ہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ کیے بغیر ہو جائے. اور وہ بھی جو فیصلے کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے وہ ہر سیکرٹری کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ پائی جاتے جو کم سن ہو گئے نا. تو اتنی کیئرفلی یہ رژیم چل رہی ہے اور ون پیج چل رہا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. سو یس, محسن نقوی صاحب از ان کانٹیکٹ ود بوتھ دا چیف اینڈ ود شہباز صاحب, اینڈ جو کچھ ہوتا ہے, اور پھر شہباز صاحب آگے جا کے بڑے میاں صاحب کو اور مریم کو ان کانفیڈنس لیتے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اچھا سیٹھی صاحب, یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر, اس پہ آگے بھی سپریم کورٹ کے ہی کوئی ڈائریکشن آئے گی سامنے, تو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا نیشنل اسمبلی سے نکلنے لگے ہیں یا پھر وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آ سکتے ہیں. محسن صاحب جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. بٹ علیمہ خانم آل آف اے سڈن سارے ایپیسوڈ سے غائب کیوں ہو گئی؟ نہ وہ پریس کانفرنس میں تھیں اپنی بہنوں کے ہمراہ, اور نہ وہ ویسے دکھائی دی. علیمہ خان ہارڈ لائن لے رہی تھی نا, اس وقت سافٹ لائن کے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو علیمہ کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے بیکاز شی واز ٹاکنگ اباؤٹ, جی ٹھیک ہے نا. تو ان کو کہا شٹ اپ. دوسری بہن جو ہے وہ عظمیٰ خان اور نورین وہ اور بات کر رہی ہیں جی, اور اسی لیے یہاں شٹ اپ کال دے دی ان کو. اچھا, اور اسی لیے دیکھا نا آپ نے جو چیف منسٹر صاحب بھی ذرا سہیل آفریدی صاحب وہ بھی تھوڑے سے اس وقت موقع دیا جا رہا ہے ٹو دا نیگوسیٹنگ ٹیم. نیگوسیٹنگ ٹیم میں کون ہے؟ نیگوسیٹنگ ٹیم میں بیرسٹر صاحب, بیرسٹر گوہر ہیں, ایک سلمان راجہ صاحب ہیں, پھر میرا خیال ہے ایک دو اور لوگ بھی ہیں, اپنے اسد کیسر صاحب بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. they want to move forward step by step. مگر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس وقت چپ ہیں کیونکہ میرا خیال ہے انہیں یہ پیغام مل گیا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم آگے بات کریں. رائٹ. تو کبھی ڈوز کا وقت ہوتا ہے, کبھی ہاکس کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ڈوز کا وقت ہے جو چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آگے بڑھیں.